السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی عظیم مسلم خاتون کی جنہوں نے علم کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ ہے فاطمہ الفہری، جنہوں نے دنیا کی سب سے پرانی یونیورسٹی جامعۃ القرویین بنائی۔ ان کی کہانی ہمت، عزم اور علم سے محبت کی ایک شاندار مثال ہے۔ ہم ان کی زندگی، ان کے کارناموں، مشہور عالموں اور آج کے علماء کرام کے لیے ان سے سبق کے بارے میں بھی جانیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، فاطمہ الفہری، جن کا پورا نام فاطمہ بنت محمد الفہری تھا، 800 عیسوی کے قریب تیونس کے شہر قیروان میں پیدا ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اسلامی دنیا علم و ثقافت کا گہوارہ تھی۔ فاطمہ کا خاندان ایک علمی اور کاروباری گھرانہ تھا۔ ان کے والد محمد الفہری ایک کامیاب بزنس مین تھے جو اپنی دیانت داری کے لیے مشہور تھے۔ فاطمہ کی پرورش ایک ایسے ماحول میں ہوئی جہاں تعلیم کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ انہوں نے عربک گرامر، اسلامک اسٹڈیز اور میتھمیٹکس کی تعلیم حاصل کی۔ ان کی بہن مریم الفہری بھی ان کے ساتھ تعلیم حاصل کرتی تھی۔ 9ویں صدی کے شروع میں فاطمہ کا خاندان تیونس سے ہجرت کر کے مراکش کے شہر فاس میں جا بسا۔ فاس اس وقت اسلامی دنیا کا ایک بڑا علمی، ثقافتی اور تجارتی مرکز بن رہا تھا۔ فاطمہ کی ذاتی زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں، لیکن تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ وہ ایک نیک، پرہیزگار اور عقل مند خاتون تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی علم کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی۔ ناظرین، فاطمہ کی اصل شہرت ان کے ایک عظیم کارنامے سے ہوئی۔ آئیے جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ کارنامہ کیسے انجام دیا۔ 859 عیسوی میں فاطمہ کے والد اور شوہر کا انتقال ہو گیا، جس سے انہیں بہت بڑی میراث ملی۔ فاطمہ نے اس دولت کو دنیا کی بہتری کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنی ساری جائیداد ایک ایسی جگہ کے لیے وقف کر دی جو علم کی ترویج کرے۔ اس طرح انہوں نے جامعۃ القرویین کی بنیاد رکھی۔ یہ ادارہ شروعات میں ایک مسجد کے طور پر شروع ہوا، لیکن فاطمہ کے ویژن کی بدولت یہ جلد ہی ایک مکمل یونیورسٹی بن گیا۔ یہاں میتھمیٹکس، میڈیسین، فلسفی، ایسٹرونومی، اسلامک اور نیچرل سائنس پڑھائے جاتے تھے۔ فاطمہ نے خود اس کی تعمیر کی نگرانی کی اور اسے ڈیزائن کرنے میں حصہ لیا۔ انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ یہ ادارہ ہر طبقے کے لیے کھلا ہو۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ فاطمہ نے اس یونیورسٹی کی تعمیر کے دوران روزہ رکھا تھا، جو ان کی عقیدت اور عزم کی علامت تھا۔ ان کی بہن مریم الفہری نے بھی فاس میں ایک اور مسجد جامعہ اندلس بنائی، لیکن فاطمہ کی جامعۃ القرویین نے پوری دنیا میں شہرت حاصل کی۔ یہ یونیورسٹی کوئی عام ادارہ نہیں تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس نے دنیا پر کیا اثر ڈالا۔ ناظرین، جامعۃ القرویین اسلامی سنہری دور 8ویں سے 13ویں صدی میں علم کا ایک عظیم مرکز بن گیا۔ اس نے سائنٹیفک ریسرچ، فلسفی ڈیبیٹس اور سائنس کو فروغ دیا۔ یونیورسٹی کی لائبریری میں ہزاروں نایاب مخطوطات تھے، جن میں یونانی، ہندوستانی اور ایرانی علوم کے تراجم بھی شامل تھے۔ یہاں سے بہت سے مشہور عالموں نے تعلیم حاصل کی۔ کچھ اہم نام یہ ہیں: ابن خلدون، 14ویں صدی، مشہور مورخ اور سماجیات کے بانی، جنہوں نے ہسٹری میں انقلاب برپا کیا۔ ان کی کتاب مقدمہ ابن خلدون آج بھی پڑھائی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے ابن رشد، 12ویں صدی، عظیم فلسفی اور مفسر، جنہیں مغرب میں اویروس کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ارسطوٹل کے فلسفے کو اسلامی دنیا میں متعارف کروایا اور فلسفی اور میڈیسین میں اہم شراکت کی۔ تیسرے نمبر پر ہے ابن ماجہ، 12ویں صدی، ایک اور فلسفی اور سائنسداں جنہوں نے ایسٹرونومی اور فزکس پر قائم کیا۔ ناظرین، جامعۃ القرویین صرف مسلم طلبہ تک محدود نہیں تھی، اس نے غیر مسلم عالموں کو بھی اپنی طرف متوجہ کیا۔ کچھ مشہور غیر مسلم شخصیات جو یہاں سے متاثر ہوئیں یا تعلیم حاصل کی، پہلے نمبر پر ہے موسیٰ بن میمون، 12ویں صدی، ایک عظیم یہودی فلسفی اور طبیب۔ انہوں نے میڈیسین اور جیوش تھیولوجی پر اہم کام کیا اور اسلامی علوم سے بھی بہت زیادہ استفادہ کیا۔ دوسرے نمبر پر ہیں پوپ سلویسٹر دوم، 10ویں صدی، ایک عیسائی عالم جو بعد میں پوپ بنے۔ تاریخی روایات کے مطابق انہوں نے فاس میں اسلامی علوم، خاص طور پر میتھمیٹکس اور ایسٹرونومی کا مطالعہ کیا۔ انہوں نے عربک کو یورپ میں متعارف کروایا۔ یہ یونیورسٹی عورتوں کے لیے بھی کھلی تھی، جو اس وقت کے لحاظ سے ایک انقلابی اقدام تھا۔ عورتیں یہاں اسلامک اور لٹریچر کی تعلیم حاصل کرتی تھی۔ یونیسکو اور جینیس ورلڈ ریکارڈز نے جامعۃ القرویین کو دنیا کی قدیم ترین مسلسل چلنے والی یونیورسٹی تسلیم کیا ہے۔
آج بھی یہ فاس میں کام کر رہی ہے اور ہر سال ہزاروں طلبہ کو تعلیم دیتی ہے۔ ناظرین، فاطمہ نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، لیکن سوال ہے کہ فاطمہ کا نام اتنا مشہور کیوں نہیں ہوا؟ تو آئیے جانتے ہیں اس کی وجوہات۔ پہلی وجہ، مردانہ بالادستی۔ اس وقت کے معاشرے میں عورتوں کے کارناموں کو کم ریکارڈ کیا جاتا تھا۔ تاریخ نویسی زیادہ تر مردوں کے کارناموں پر مرکوز تھی۔ دوسری وجہ، ریکارڈ کی کمی۔ فاطمہ کی ذاتی زندگی یا ان کے کام کے بارے میں زیادہ تحریری معلومات محفوظ نہیں ہوئی۔ ان کے بارے میں جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ زیادہ تر زبانی روایات سے ہے۔ تیسری وجہ، مغربی مورخین نے اسلامی دنیا کے علمی کارناموں، خاص طور پر عورتوں کے کردار کو نظر انداز کیا۔ ان کا فوکس یورپی یونیورسٹیوں جیسے بولونا یا آکسفورڈ پر رہا۔ چوتھی وجہ، فاطمہ ایک سائنسدان سے زیادہ ایک پیٹرن آف ایجوکیشن تھی، اور تاریخ میں سرپرستوں کو اکثر اصل عالموں سے کم اہمیت دی جاتی ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آج ان کی کہانی کو دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے۔ AI، BBC، جزیرہ اور دیگر پلیٹ فارم نے فاطمہ کے کارناموں کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ ناظرین، فاطمہ کی میراث آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ فاطمہ الفہری کی میراث آج بھی زندہ ہے۔ ان کی بنائی جامعۃ القرویین نہ صرف ایک تاریخی ادارہ ہے بلکہ علم کی ایک عظیم علامت ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ تعلیم ہر ایک کا حق ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، مسلم ہو یا غیر مسلم۔ فاطمہ کی کہانی ہر اس شخص کے لیے ایک تحریک ہے جو تعلیم کے ذریعے دنیا کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ انہوں نے دکھایا کہ ایک عورت اپنے ویژن اور عزم سے نہ صرف اپنے زمانے بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ آج جب ہم جینڈر ایکولیٹی اور ایکسیس ٹو ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، فاطمہ الفہری ایک روشن مثال ہیں۔ ان کی یونیورسٹی نے اسلامی سنہری دور کے علوم کو یورپ تک پہنچانے میں بھی کردار ادا کیا۔ فاطمہ کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ علم کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ ناظرین، فاطمہ الفہری سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ علم کی قدر۔ انہوں نے اپنی دولت کو ذاتی فائدے کے بجائے تعلیم کے لیے وقف کیا۔ ہمت اور ویژن۔ انہوں نے ایک ایسی یونیورسٹی بنائی جو 1000 سال سے زیادہ عرصے سے قائم ہے۔ جامعیت۔ انہوں نے اپنا ادارہ ہر مذہب اور ہر طبقے کے لیے کھلا رکھا۔ عورتوں کی طاقت۔ فاطمہ نے ثابت کیا کہ عورتیں بڑے سے بڑا کارنامہ انجام دے سکتی ہے۔ اسی طرح آج کل کے علماء کرام کے لیے وہ پیغام ہے کہ آج کل بہت سارے علماء کرام صرف دینی تعلیم پر زور دیتے ہیں اور ہزاروں مدارس قائم کرتے ہیں، جو کہ ایک عظیم کام ہے، لیکن فاطمہ الفہری کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ دینی اور دنیاوی تعلیم کو ملانا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ انہوں نے جامعۃ القرویین میں اسلامی اسٹڈیز کے ساتھ ایسٹرونومی، میتھمیٹکس اور میڈیسین کو بھی فروغ دیا۔ یہ توازن اسلامی سنہری دور کی کامیابی کا راز تھا۔ آج کے علماء کرام کو فاطمہ سے یہ سبق لینا چاہیے کہ وہ صرف مدارس ہی نہیں بلکہ اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں بھی قائم کریں، جہاں سائنس، ٹیکنالوجی اور ماڈرن ایجوکیشن کی تعلیم دی جائے۔ ہمارے معاشرے کو انجینئر، ڈاکٹر اور سائنسدانوں کی بھی ضرورت ہے جو اپنے دین اور دنیا دونوں کو مضبوط کریں۔ اگر ہم فاطمہ کے ویژن کو اپنائیں تو ہم ایک بار پھر علم کی دنیا میں سر فہرست ہو سکتے ہیں۔ فاطمہ کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ ایجوکیشن صرف مسجد یا مدرسے تک محدود نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنی نئی نسل کو ہر قسم کے علم سے آراستہ کرنا ہوگا تاکہ وہ دنیا میں مقابلہ کر سکیں اور اسلام کی خدمت بھی کر سکیں۔ ناظرین، یہ تھی فاطمہ الفہری کی کہانی، جنہوں نے سائنس، ایجوکیشن اور فلسفی کے میدان میں ایک عظیم میراث چھوڑی۔ ان کی زندگی ہر ایک کے لیے، خاص طور پر ہمارے علماء کرام کے لیے ایک سبق ہے۔ ناظرین، اگلی ویڈیو میں اسی طرح کی ایک عظیم خاتون رفیدہ کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہوگی، جنہوں نے سب سے پہلے فیلڈ ہسپتال قائم کیے، میڈیسین کی دنیا میں تہلکہ مچایا۔ آج ہم ان کے نام سے بھی واقف نہیں ہیں، ان کے تعلق سے تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اگر آپ کو رفیدہ کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنی ہو تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو رفیدہ کے تعلق سے ہوگی۔